السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئرس. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک کے حالات کے اوپر، اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، خاص طور یورپ میں جاتے ہیں اور 2 نمبری طریقے سے جاتے ہیں اور راستے میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں ان سے لوگوں سے، اور مارتے بھی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے، اور کافی راستوں سے گزر کے جاتے ہیں. مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی جاب نہیں ہے. کوئی اسٹوڈنٹ اگر کسی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کی ڈگری گھر میں ہی پڑی رہتی ہے، اور جاب اپلائی کرتا ہے، جاب نہیں ملتی. پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں تو میں کیا کروں اب. تو اس کے ذہن میں جب بات آتی ہے کہ میں یورپ چلا جاؤں، اور یورپ کا جو ویزا ہے وہ بہت مہنگا ہے، اور فری کا جو ویزا ہوتا ہے لاکھ روپے 1.5 لاکھ میں وہ یورپ پہنچ جاتے ہیں ڈنکی کے ذریعے. اور پیدل کا سفر بھی ہوتا ہے، گاڑیوں کا سفر بھی کرتے ہیں، پہاڑی علاقے کا سفر بھی کرتے ہیں، بھوک پیاس ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں. آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو مافیا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. لوگوں کی جانوں کے ساتھ جو کھیلتے ہیں، اور کافی لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں باہر کے ممالک میں. آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں نواز مناز صاحب، ان سے بات کریں گے. یہ بھی ڈیل کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی ایک ایجنسی ہے، لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں. اور باہر بھیجنے کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے، اوریجنل طریقہ کیا ہوتا ہے، ان سے آج بات کریں گے. سر، کیا کہیں گے؟ لوگوں کی زندگی کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں، جو ایجنٹ ہوتے ہیں، مافیا بہت بڑا، اور لوگ جا کے شہید ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں پانی میں، سمندر میں. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی احسن بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دوبارہ پھر یہاں پہ آنے کی دعوت دی اور میں آیا. ساؤتھ ایشیا کا بہت میں دل سے مشکور ہوں کہ میں پچھلے ایونٹ میں بھی آیا تھا. امجد صاحب نے میرا انٹرویو کیا تھا امیگریشن کے متعلق، تب بھی میں نے ان کو کچھ ہنٹس دیے تھے. آپ چونکہ آج اسپیشل پروگرام ہے، وہ کشتی جو ڈوبی ہے یونان کی، اس کے متعلق ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں. بڑا دکھ دینے والی یہ بات ہے. بات یہ نہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، کیوں لوگوں کی جانیں لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو چیک کریں. یہ لوگ جاتے کیوں ہیں باہر؟ بنیادی وجہ کیا ہے لوگوں کے باہر جانے کی؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب یہاں پہ جاب نہیں ہے اس لیے لوگ قدم اٹھاتے ہیں. سر نہیں، بات جاب کی نہیں ہے. ہماری پاپولیشن اس وقت جو ہے وہ ہے 36 کروڑ. یہ بتاتے ہیں 26 کروڑ. 36 کروڑ کی پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے چند ایک ممالک میں ہمارا ایک بڑا ممالک آتا ہے پاپولیشن کے حساب سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اکانومی ہماری بالکل نیچے گرائی جا رہی ہے. بالکل وہ سسٹمیٹیکل کے مطابق ابھی پاکستان کو نیچے رکھنا ہے تو نیچے رکھنا ہے، جب پاکستان نے اوپر جانا ہے تو پھر اس کے مطابق کو کریں گے. یہ لوگ باہر اس لیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ یہاں پہ وسائل نہیں ہے، کسی بندے کے پاس وسائل نہیں ہے. بچے ایک فیملی میں 8 بچے پیدا کیے ہوئے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے، آگے سے سورس آف انکم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. اور مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہوئی ہے کہ بندے پریشان ہیں، ذہنی طور پہ اپسیٹ ہے کہ یار اس کو کیسے مینیج کیا جائے. پھر جو باہر یورپ کی آپ بات کر رہے ہیں، یورپ جانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو ویسے نواز صاحب، یورپ کا ویسے ویزا لگتا کتنے کا ہے؟ میں ساری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈیٹیل میں آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ساری بات. یورپ کا ویزا، پہلی بات تو یہ کہ یورپ ہمیں ویزا دیتا ہی نہیں ہے. آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے 12 سے 15 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے. اٹلی کی اپوائنٹمنٹ چاہیے آپ کو، پرتگال کی چاہیے، خالی اپوائنٹمنٹ کے لیے؟ اونلی اپوائنٹمنٹ. اگر ویزا ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ ایمبیسی کی مرضی ہے. باہر ایجنٹ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں BLS میں، ٹھیک ہے، جیریز میں. وہ آپ سے 12 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں، 15 لاکھ چارج کرتے ہیں. جی ہم آپ کو واکنگ میں اپوائنٹمنٹ لے کے آپ کا ویزا جمع کراتے ہیں. اب ویزا لگنا یا نہیں لگنا وہ بات کا ایشو ہے. 70 سے 80 لاکھ روپے اس وقت ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں بندے کو یورپ بھیجنے کا. 70 سے 80 لاکھ عام آدمی کہاں سے لے گا؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا پھر آلٹرنیٹ یہ لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہاں سے ایران چلے جاؤ، ایران سے آگے ڈنکی لگا کے چلے جانا. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے اس پہ جو بنیادی گناہ گار ہے نا، یہ ان بچوں کے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی موت خود خریدتے ہیں. حالانکہ سر پتہ بھی ہوتا ہے کہ آگے جا کے یہ ڈوب جانا ہے، رستے میں موت واقع ہو جانی ہے، بھوک پیاس. پچھلے سال کشتی ڈوبی، مجھے 92 والوں نے بلایا، میں نے ان کو انٹرویو دیا. میں نے کہا سب سے پہلے سزا ان کے والدین کو دیں جو لاکھوں روپے دے کر ایجنٹ کے گھر جاتے ہیں. یہ مٹھائی پکڑو اور یہ 30 لاکھ روپیہ پکڑو، ہمارے بیٹے کو یورپ یونان پہنچا دو، ڈنکی لگا کے اٹلی پہنچا دو، یا جہاں سے جا سکتا ہے وہیں سے پہنچا دو، یا بیلاروس سے پہنچا دو، رشیا سے پہنچا دو، ہم سے یہ پیسے لے لو. یہ اپنے بچوں کی موت خود خریدتے ہیں. کوئی
ایجنٹ ان کے گھر نہیں جاتا. یعنی کہ ایجنٹ نہیں ہے اس کا ذمہ دار. ایجنٹ کیسے ذمہ دار ہوگا؟ ایجنٹ کو تو موت آپ خود یعنی کہ والدین بیسک والدین ہے، کیونکہ جو بچہ جا رہا ہے اس کے پاس کہاں سے 30 لاکھ روپے آیا سر؟ اس کے پاس تو 3,000 روپیہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. والدین پیسے دیتے ہیں اپنے بچے کے لیے، یہ میرے بچے کو بھیج دو یار، میں 70 لاکھ نہیں دے سکتا. اب 70 لاکھ کیوں ریٹ ہوا ہے؟ اس لیے ہوا کہ ہماری اکانومی برباد ہوئی ہے. وہی ڈالر پوری دنیا میں وہی ریٹ ہے، اور پاکستان میں یہ ڈالر 285-290 روپے کا ڈالر ہے. یہی ڈالر 50 روپے پہ آ جائے، 60 روپے پہ آ جائے، تو یہی بندے 8-7 لاکھ روپے میں بندے سارے باہر یورپ ڈائریکٹ جائیں گے. پھر یہ ہمیں ایمبیسیز ویزا ہی نہیں دے رہی. ہمیں دبئی نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، ہمیں سعودیہ ویزا نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، دبئی والے تو یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے جو شرح زیادہ ہے تعداد پاکستانیوں کی، اور مانگنے میں سب سے زیادہ شرح ان کی. نہیں وہ ہے سعودیہ کے اندر. دبئی کا بھی ایسا ہی تھا. دبئی کا بھی کیوں مانگتے ہیں ہم لوگ یہاں وہاں جا کے؟ مجھے یہ بتائیں نا، یہ جو لوگ مانگتے ہیں وہ آپ میں سے ہم میں سے ہی ہے نا، وہ کہیں باہر سے تو نہیں ہے، اسرائیل سے نہیں اٹھ کے آگے. وہ ایسا ہی ہے. اس لیے کہ ان کے پاس اور ذریعہ انکم ہے ہی کوئی نہیں. پورا یہ ہر بند پورا بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، جتنی فقراء برادری ہے ان کی وہاں پہ گھر ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، وہ وہاں سے ویزا عمرے کا لگواتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب تک انہوں نے پکڑے نہیں جانا انہوں نے واپس نہیں آنا. ایسے ہی. اور اس میں بدنامی ہوتی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے، اس میں ٹوٹل قصور جو پاکستان گورنمنٹ کا ہے. ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کرتا ہے. سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جائے تاکہ لوگ بآسانی اور ایک نمبر طریقے کے ساتھ یورپ جائیں، یونان جائیں، جہاں مرضی جائیں؟ ہاں، اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا اس طرح کی ایک اسٹریٹجی بنائے، ایک ڈیزائن کرے اس بات کو کہ جس بندے نے بھی یورپ جانا ہے، جس بندے نے گلف میں جانا ہے، کمپنیز کے ساتھ وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جس طرح کوریا کا کانٹیکٹ تھا گورنمنٹ کے ساتھ. میں نے کوریا بندے بھیجے سن 2008 میں، 6 میں، 7 میں. ٹھیک ہے، کوریا بے شمار بندے بھیجے، وہ گورنمنٹ کے تھرو جاتے تھے. 1,54,000 اس کی نیشنل بینک میں فیس جمع ہوتی تھی سر. ان کو لینگویج ہم کورس کرواتے تھے. 2.5 لاکھ میں بندہ کوریا چلا جاتا تھا. اب کوریا کا ریٹ بھی 35 سے 40 لاکھ روپے ایجنٹ حضرات لے رہے ہیں. کہاں سے بندہ کوریا جائیں گے؟ گورنمنٹ ہماری جب تک یہ پروٹیکشن نہیں دے گی عوام کو، گورنمنٹ جب تک یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرے گی، تب تک یہ عوام اسی طرح 2 نمبر طریقے سے، 3 نمبر طریقے سے، جیسے ان کو جہاں سے وے ملے گا وہ وہی. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے سر جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے. تو اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سر وہ خرگوش ویزا سے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں خرگوش ویزا. یس، کہ وہاں ویزا لگوایا گئے اور وہاں سے ایسے سلپ ہو گئے، غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، وہاں سے وہ اترتے ہی ایک بیلچہ خریدتے ہیں، وہیں سے بیلچہ مل جاتا ہے، بیلچہ لے کے کسی بھی بازار میں جا کے بیلچہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ عربی آتے ہیں، یار یہ میرے گھر کا یہ کام ہے، یہ کرو. ان کا کام اسی دن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ 2 سال کام کریں، 4 سال. یہ سندھ سارا خرگوش ویزوں سے بھرا پڑا ہے لوگوں. نہیں سر، جب واپس آتے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. جب آپ ایک عمرے پہ گئے ہیں یا 10 دن کا یا 20 دن کا یا 1 ماہ کا جو بھی ہے اس کا ٹارگٹ ہے، تو سر میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب آ جائے گا اس کے بعد اس کا بچہ جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ گورنمنٹ تب تک نہیں روک سکے گی جب تک اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے. اب یہ کشتی ڈوبی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کشتی ڈوبی ہے؟ اسی دوران 1 سال 1.5 سال کے دورانی جب وہ کشتی پہلے ڈوبی تھی، اس کے اور اس کشتی کو ڈوبنے کے درمیان کم و بیش 15 سے 20 کشتیاں ڈوبی ہیں. جن کی ڈوبی، جن کے بچے مرے ہیں، جن کے بچے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں آگے لے کے آتی ہے؟ صرف وہی کشتی آگے آئے گی جو تھوڑی سی ہائی لائٹ ہو جائے گی، ہائی لائٹ جس میں بندے زیادہ ہوں گے، وہی چیز اور گورنمنٹ کی نظروں میں وہ آ جائے گی. جو کشتی ڈوب گئی جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کو یہ خود سکپ کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے. آپ کیا سمجھ، ابھی یہ دیکھیں نا، ایک ویزا لگتا ہے مراکش کا. مراکش کا ایک ویزا لگا. مراکش نہ ٹورسٹ کنٹری، نہ وہاں پہ کوئی کاروبار، نہ بندے نے کام کرنا جا کے. کیوں مراکش کے ویزے کے اوپر بندوں کو باہر جانے دیتے ہیں؟ کیوں اجازت دیتے ہیں باہر جانے کی؟ اس لیے کہ جس بندے نے مراکش جانا ہے، مراکش جا کے اس نے ڈائریکٹ وہاں سے شپ کے تھرو ہی اسپین جانا ہے، کیونکہ بالکل شارٹ کٹ وے ہے. وہ 27 کلومیٹر راؤنڈ باؤنڈ ہے اسپین مراکش سے. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے پیسے دیتے ہیں 6,000 یورو، 8,000 یورو، 10,000 یورو. یہ جب تک ہماری گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گی سر، یہ کام نہیں بند ہو سکتا. کسی یہاں سے آپ ایجنٹوں کو رولتے ہیں، ایجنٹ کو پکڑ لو، ایجنٹ کو سزا دے دو. او بھائی، ایجنٹ کہاں سے سزا کا حقدار ہے؟ سزا کے حقدار ہے ان کے والدین. وہ بات ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی امیگریشن کا سسٹم آپ چینج کریں. ہاں جی نواز صاحب، یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ کوئٹہ والی سائڈ یا پھر کراچی والی سائڈ؟ کون سے راستے سے جاتے ہیں؟ دیکھیں، دو راستے. ایک کوئٹہ کا راستہ ہے وہ جو ایران کی طرف جاتا ہے. دوسرا گوادر کا راستہ ہے. کراچی سے بندے، اب کوئٹہ کا کم ہو گیا کیونکہ وہ قتل و غارت ہوتی ہے راستے میں. لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے گوادر کی طرف سے. نہ ایران کا ویزا لگایا، ایران سے آگے ترکی سے آگے یونان. تو یہ راستہ ہے جو 2 راستے اس وقت یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ سر رشیا سے بندے جا رہے ہیں
जर्मन जा रहे हैं बंदे, बेलारूस से बंदे जा रहे हैं, ये काम हो रहा है। नहीं देखिए, इतनी चेक मैं खुद गया हूँ बेटा, और मेरे काफ़ी रोका गया, हम लोगों को चेकिंग के लिए रोका गया। उसके अलावा भी आप इतने यानी कि बंदे लेके जा रहे हैं 2 नंबर तरीके के साथ, तो रोकने वाला कोई नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। पहला तो मैं ये बताऊं कि हम नहीं लेके जा रहे। नहीं वैसे बात कर रहा हूं, मैं वैसे बात कर रहा हूं। आप अगर मुझे डायरेक्टली कहेंगे तो फिर मुझे जवाब देना जरूरी होगा ना। एक तो मैं ये डंकी शंकी का काम नहीं करता है, दूसरा ये जो कश्तियों वाला काम हम नहीं करते। मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं एक कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं बच्चों को बताता हूँ ये काम है, ये काम है। हम रशिया भी बंदे भेज रहे हैं, बेलारूस भी बंदे भेज रहे हैं, वर्क वीज़े पे बंदा भेज रहे हैं, ठीक है, जाके वहाँ पे बंदे काम करते हैं। अगर अब वहाँ पे बेलारूस में मैंने बंदे को भेजा है $700 तनख्वाह के ऊपर, बंदा लग गया, बंदा फैक्ट्री में 6 महीने काम करता है, 7वें महीने कोई आप जैसा ही भाई पाकिस्तानी इसको मिलता है, यार मैं तुम्हें पोलैंड पहुंचाता हूँ, 2 घंटे का रास्ता वहाँ से पोलैंड का, ठीक है ना, पोलैंड पहुंचाता हूँ, मैं तुमसे $3,000 लूँगा, यूरो लूँगा, ठीक है ना। वो कहता है ठीक है जी मेरे पास है, मैं आपको देता हूँ। अब वो वहाँ पे जाके पकड़ा जाता है, तो उस पर भी मेरा गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बदनाम अपनी मर्जी से जा रहा है वो। अब मैं बताता हूँ ना उसकी नेचर बताता हूँ उस क्लाइंट की। वो वहाँ पे जब पकड़ा जाएगा सबसे पहले नाम लेगा जी मुझे नवाज बिन हाथ ने भेजा था, मुझे नवाज बिन हाथ से जर्मन के लिए डील किया था, ये अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है नवाज साहब, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक का कहा जा रहा है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात हो रही थी, जो लोग यहाँ से जाते हैं फिर आगे से आगे निकल जाते हैं। मिनाज साहब, फिर ये तरीका कार जो होता है, क्या ये 2 नंबरी में आता है, ये वाला तरीका कार भी? ये सर 2 नंबरी के, ये 6-7 नंबरी में आता है, लेकिन वो आप कैसे रोक सकते हैं इसको, कैसे पकड़ सकते हैं इसको? आपके पास कोई वे ही नहीं है। आप मैंने बताया ना कि मराकश जब लोग जाते हैं, वीज़ा जेन्युइन है, एम्बेसी वीज़ा दे रही है, वीज़ा एम्बेसी से लगवा के बंदों को भेज रहे हैं, रशिया की एम्बेसी से वीज़ा मिल रहा है, वीज़ा लग के बंदा यहाँ से तो लीगल जा रहा है। आगे जाके अगर बंदा अपनी मर्जी से किसी एजेंट को पैसे देकर, वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं है वहाँ पे? नहीं वहाँ पे तो होना चाहिए ना, वो उनकी पुलिस पैसे लेती है, उनकी आर्मी पैसे लेती है, खुद क्रॉस कराते हैं, पैसे लेके क्रॉस कराते हैं सर। वो यहाँ पे तो एयर होस्ट के जेब से कुछ निकल आया तो एक फसाद हो जाता है कि ये पकड़ा के वो पकड़े, जो असल चीज़ जो पकड़ने वाली वो क्यों नहीं पकड़ते? नहीं, वो तो एक उन्होंने ऐसी इशू बनाना होता है। इनसे आज तक क्या पकड़ा गया है? पकड़ा जाता हो तो पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हो जाए। इनकी आप जाके इनकी इकॉनमी चेक करें कि इनके पीछे क्या क्या, इनके पास क्या कुछ है। मिनाज साहब, ये जो कश्तियों के ऊपर भेजते हैं यूरोप का, कितना दिन का सफ़र होता है? अगर जाते हैं ये क्वेटा वाली साइड से, वो कितने लोग उस कश्ती में बैठ सकते हैं, सवार होकर जाते हैं? वो क्वेटा से कश्ती नहीं जाती सर, क्वेटा से बाई रोड जाते हैं लोग। अच्छा, बाई रोड जाते हैं? क्वेटा से कोई कश्ती नहीं जाती। बाई रोड कहाँ कश्ती जाती है? लीबिया से कश्ती जाती है, इधर मराकश से, मरतानिया से, सेनेगाल से। यानी कि पाकिस्तान से नहीं जाती? पाकिस्तान से कोई कश्ती नहीं जाती, पाकिस्तान से सिर्फ डंकी लगती है जो पैदल लोग जाते हैं। अच्छा, पैदल सफ़र करना पड़ता है? कितने सफ़र करना पड़ता है? वो वहाँ पे ईरान जाते हैं लोग, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो पैदल जाते हैं। वो एजेंट नजर आते हैं, उनको बिठाते हैं, बॉर्डर के पास जाते हैं, बॉर्डर से पिछली तरफ से उसमें 8-10 घंटे का सफ़र होता है वॉकिंग का, वो जैसे डंकी कहते हैं। वो डंकी लगा के पीछे से ईरान में एंटर होते हैं, ईरान से फिर वो उनको तेहरान ले जाते हैं, तेहरान से फिर आगे तुर्की के बॉर्डर पे ले जाते हैं। वो जहाँ जब उनकी सेटिंग होती है, पहाड़ चढ़ाते हैं, पहाड़ी चढ़ा के उस दूसरी पहाड़ी में उतार के फिर उनको आगे निकाल देते हैं बंदों को। मैंने अक्सर ये वीडियो भी देखी है, मैंने काफ़ी लोग वहाँ पे पड़े होते हैं बेचारे, और खाने पीने को उनको कुछ नहीं दिया जाता, रास्ते में जाते जाते बेचारे फौत हो जाते हैं वो तो। सर मैं कह रहा हूँ लाशें पड़ी होती हैं। लड़कों ने मुझे बताया, मैंने एक लड़के को तुर्की भेजा वीज़ा लगवा के, वर्क वीज़ा लगवा के, तो वो किसी वजह से ना किसी रीज़न से इधर से ऑफलोड हो गया एयरपोर्ट से। अब मैं एयरपोर्ट का नाम तो नहीं लूँगा, आपको कौन से एयरपोर्ट से हुआ था ऑफलोड। मैं कहा बेटा परेशानी होना, कल की फ्लाइट पे आपको भेज देंगे, ये थोड़ी सी आपके प्रोटेक्टर में ना प्रॉब्लम थी, प्रोटेक्टर सुबह करवा लेंगे। उसका वर्क वीज़ा था, प्रोटेक्टर नहीं करवाया था, जिस वजह से उन्होंने रोका। वो राइट था, रीज़न था उसका रुकने का। तो कह रहे अंकल जी मैं क्यों परेशान होऊंगा, मैंने तो लाशें देखी हैं माको की पहाड़ी के ऊपर। तब मुझे जाकर पता चला, मैं कहा कौन सी कह रहा है ये, मैं 3 बार डंकी लगा के ईरान से डिपोर्ट होकर वापस आया हूँ, पहाड़ी के ऊपर मैं पकड़ा गया। उसने फिर सारी मुझे स्टोरी बताई। मैं कहा यार कितने जालिम हो तुम लोग यार, अपनी जान को खुद जोखिम में डालते हो और अपनी मौत देखते हुए तुम लोग बात नहीं आते। कह रहा ये तो आपने बड़ी नेकी की है, मेरा वीज़ा लगवा दिया अपने वर्क परमिट, और मैं जाके काम कर रहा हूँ होटल पे। मैंने 3 बार ट्राई की है, 3 बार मैं पहाड़ी पे पकड़ा गया तो वापस आया मैं। तो फिर भी लोग जाते, कह रहे लाशें पड़ी होती हैं इस तरह, जो 20 बंदों का बैच जा रहा है, 20 में जो बंदा लूज हो गया उसके नहीं उस पहाड़ी चढ़ी जा रही, तो जो डंकर होता है उसके हाथ में छड़ी होती है, छड़ी होती है, वो मारता है उसको। हाँ सर, मारते उनको लेके जाता है ऊपर, और जो पीछे गिर गया उसको पहाड़ी से नीचे फेंक दो। इसको ये तो फिर ज्यादती है ना। अब एक बंदा अगर थक गया है तो आप रेस्ट करवा लें, उसको पानी दे दें, खाने के लिए कुछ सर। आप किसी ऐसे बंदे को बुला के उसका इंटरव्यू करें जो खुद लाइव गया हो, वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसका इंटरव्यू लेते हुए कि यार इतनी बड़ी बर्बरियत है, ये इतना जुल्म है, ये फिर भी लोग बात नहीं आते।
ابھی یہ کشتیاں اتنی ڈوب رہی ہیں، اتنی کشتیاں ڈوب رہی ہیں، لوگ منظرعام پر کیوں نہیں آ رہی ہیں کشتی؟ کچھ کشتیاں منظرعام پر آئی ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کافی کشتیاں ہیں جو ڈوب گئی ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سر کہاں پہ گئے. بالکل، جس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں کشتیوں میں وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں تو ان کا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. وہ ماں باپ اپنے بچوں کی لاشوں کو ترس رہے ہیں کہ ہمیں ان کی لاشیں ہی مل جائیں بچوں کی، ہم بچوں کو اپنی ہاتھوں سے دفنا لیں. کہاں سے لاشیں آئیں گی؟ پہاڑی علاقوں میں تو کچھ چیز نہیں ملتی. پہاڑی نہیں بھائی، سمندر میں کچھ نہیں ملتا. پہاڑوں میں تو لاشیں کھا گئے، جانور کھا گئے، جو سمندر میں 40 50 100 بندہ ڈوب کے مرتا ہے. اب خالی پاکستانی تو نہیں ڈوبے نا، اس میں اور بھی کنٹریز کے بندے، نیپال کے تھے، بنگلہ دیش کے تھے، اس کے افریقہ کے کچھ لوگ تھے، اس میں انڈیا کے بندے تھے جو ڈوبے ہیں. اب لیبیا میں دیکھیں میرا 200 بندہ کام کر رہا ہے، کوئی ورک شاپوں میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑیوں کی ورک شاپس ہیں، ویلڈنگ کا کام ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے لیبیا میں. میں نے خود بھیجے ہوئے ہیں، ورک ویزے پہ بھیجے ہیں سر، کام کر رہے ہیں. اب اگر وہ بندے 2 سال کام کر کے تیسرے سال وہ کسی ایجنٹ کو پیسے دے کے لیبیا جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے تو نام کس کا آنا ہے؟ نواز بن ناز کا. یار 2 سال بعد بھی میرا ہی نام آنا ہے. یہ قوانین ہی ہماری گورنمنٹ نہیں بناتی کہ بھائی اس نے تو بھیجا ورک پرمٹ پہ، یہ اس کا ریکارڈ ہے، امیگریشن ریکارڈ ہمارے پاس ہے، یہ ورک ویزے پہ گیا ہے، اس نے ورک کیا وہاں پہ جا کے 2 سال بعد یہ ڈنکی لگا تو اس پہ ایجنٹ کا کیا قصور؟ لوگ زیادہ تر یورپ والے سائڈ کیوں اختیار کرتے، کیوں جاتے ہیں وہاں پہ، کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال آپ نے کیا. پچھلی بار بھی میں نے اسی کا جواب دیا تھا. یورپ والے جو ہے نا وہ انسان ہے سر. یورپ میں انسانیت ہے. سب سے پہلی فیسلٹی آپ کو ملتی ہے، آپ 1 نمبر طریقے سے جائیں، 2 نمبر سے جائیں، 6 نمبر سے جائیں، آپ کو یورپ نے دستی آپ کو اسائلم ملے گا. اسائلم ملنے کے 3 مہینے کے اندر 6 مہینے کے اندر آپ کو انہوں نے اپنا ریزیڈنس کارڈ دے دینا ہے. ٹھیک ہے، یس، ریزیڈنس کارڈ مل گیا تو آپ وہاں پہ سیمی سٹیزن ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے 2 سال بعد 3 سال بعد آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں. پاسپورٹ مل گیا تو پوری دنیا آپ کے قدموں میں آ گئی. ماں باپ اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ یار یہاں پاکستان میں تو ہے کچھ نہیں، یہاں پہ بل جمع کرانے مشکل ہوئے ہیں، گھر کا راشن لینا مشکل ہوا ہوا ہے. ایک بندہ اس کے ساتھ ساتھ بچے ہیں، وہ 30,000 سیلری لے رہا ہے، بائک پہ جاتا ہے آتا ہے، ٹھیک ہے، 300 400 کا بائک کا پیٹرول لگاتا ہے، صبح ناشتے میں 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہاں سے اپنی بچیوں کو پڑھائے گا، بچوں کو پڑھائے گا، کہاں سے اپنے گھر کا کرایہ دے گا جس کا 20,000 روپے گھر کا کرایہ. کرپشن یہاں سے سر سٹارٹ ہوتی ہے. تو سر یورپ کرپشن جنم لیتی ہے آپ کے حالاتوں کی وجہ سے، اور حالات پیدا کرنے والی ہے ہماری اپنی گورنمنٹ، جس کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارے اقدام لوگ اٹھاتے ہیں اور لوگ انلیگل وے کو یوز کرتے ہیں. ویسے صاحب کون سی گورنمنٹ تھی جب یہ حالات اچھے تھے؟ ایک ہی گورنمنٹ تھی اور ایک ہی بندہ تھا، نہ اس کے کوئی بعد آیا ہے نہ اس سے کوئی پہلے تھا، وہ تھے بھٹو صاحب. اچھا، اس دور میں اچھا تھا یہ؟ نہیں سر، دور اچھا کیا ہی بھٹو صاحب نے. آپ ذرا اس کی ہسٹری پڑھیں بھٹو صاحب کی. اس بھٹو صاحب کے دور میں ہمارے کیا حالات تھے. آج یہ جو آپ کپڑے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جو اتنے اچھے سوٹ پہن کے بیٹھا ہوں ڈیزائنر والے، یہ ساری تمیز، یہ ساری فیسلٹیز ہمیں بھٹو صاحب دے کے گئے ہوئے ہیں. یہ ان کے قدموں کی توفیل ہے یہ سب کچھ بھٹو صاحب کے. اور بھٹو صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے، بھٹو صاحب کو سنہرے لفظوں میں ان کا نام دینا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر. یہ تو ایک دیکھیں، لیڈروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو سلجھانا چاہیے. یہ آمریت کا دور تھا جنرل ضیاء کا، اس بندے کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی اور اس بندے کو اس نے پھانسی لگا دی. اتنا بڑا بندہ ہمارا، اب تو پچھتا رہے ہیں نا. پچھتا کیا رہے ہیں؟ پاکستان کا بیڑا ہی غرق کرنے والا یہ وہ ضیاء تھا جس نے بھٹو صاحب کو مروا دیا. بھٹو سے اگر غلطی ہوئی تھی، اس نے نیشنلائز کی تھی یہ فیکٹریوں کو، تاجروں کو اگر دیا تھا، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، ٹیبل ٹاک ہو سکتی تھی. دیکھو سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ مولویوں نے جلوس نکالے اس کے خلاف. اس نے بلایا مولویوں کو، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھو، میرے پاس ٹیبل ٹاک پہ بھٹو صاحب نے کہا تمہاری پرابلم کیا ہے کہ یہ قادیانیوں کو آپ جو ہے نا کافر قرار دے دیں، جمعے کی چھٹی برقرار کر دیں، ہمیں آپ سے کوئی گلا نہیں. اس نے کہا بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آئی. انہوں نے اسی وقت جمعے کی چھٹی پاس کی. ٹھیک ہے، قادیانیوں کو جب انہوں نے ڈکلیئر کیا نا کہ میں آج قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دے رہا، اپنے موت کے پروانے پہ سائن کر رہا ہوں اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر رہا ہوں، مجھے اپنی موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. اس وقت 3 جرنیل آپ کے قادیانی تھے. ٹھیک ہے، موقع پہ موجود تھے 3 جرنیل جو آن ڈیوٹی تھے، وہ قادیانی تھے. بھٹو صاحب نے اس پروانے پہ جب سائن کیا نا، ان کو کافر قرار دے دیا. بہت بڑا اقدام انہوں نے اٹھایا، ہم سلوٹ کرتے ہیں ان کی اس کام کو. ٹھیک ہے، وہ ہے. اور یہ بھی جو ساتھ کہتے ہیں نا کہ آپ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اس نے بھی عزت دی ہے پاسپورٹ کو. ایک جو ہے نا جذباتی قسم کے، جنگجو قسم کے لیڈر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اگر وہ بچ گئے تو. جس طرح خادم حسین رضوی صاحب جیل سے آئے ہیں اور ایسا ایک ٹیکہ لگا ان کو، نہ ان کے اوپر کوئی کمپلین کر سکتا ہے، نہ ان کے مرنے کی کوئی خبر دے سکتا ہے کہ کسی طرح مرے. جیل سے بندہ آتا ہے اور اپنی موت مر جاتا ہے.
کریں اس کی کس پہ کمپلین کریں گے آپ؟ اسی طرح کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا تو آپ ایک دوسرا بھٹو جو ہے نا کھو دیں گے. سب سے آسان جو ویزا ہے لگ جاتا ہے اور کم پیسوں میں کون سا ممالک ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے 2-4 ممالک ایسے ہیں جو آن ارائیول ہیں, وہ خود بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ کے, ان کے اپنے پاس کھانے کے لیے ہیں, تو آپ وہاں پہ جا کے اپنے بچوں کے لیے کیا کمائیں گے؟ اور کوئی بھی ملک جو پیسے کمانے والی جگہ ہے وہاں پہ آپ کو ویزا نہیں ملتا. وہ یورپ کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے بھائی. نہ کینیڈا ویزا دے رہا ہے, نہ امریکہ ویزا دے رہا ہے, نہ آپ کو آسٹریلیا ویزا دے رہا ہے, نہ نیوزی لینڈ ویزا دے رہا ہے, سوائے یورپ. وہ بھی اس لیے کہ یورپ کے آپ کے پاس وے ہے یورپ میں. ہم یورپ کے کارنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان یورپ کے کارنر پہ ہے, انڈیا جو ہے افریقہ کے کارنر پہ ہے. انڈیا سے آگے افریقہ سٹارٹ ہوتا ہے, پاکستان سے آگے یورپ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویزا کیوں نہیں دے رہے اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے ناظرین, شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ویزا کی, اور پاکستان کے جو لوگ ہیں کافی لوگوں کو ویزا نہیں ملتا باہر جانے کے لیے. وہ کون سے ممالک ایسے ہیں منان صاحب جو پاکستان کو ویزا نہیں دیتے لوگوں کو؟ وہ میں نے بھی آپ کو سارے ممالک کا نام تو لے لیا. نہ امریکہ دے رہا ہے, نہ کینیڈا دے رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ یورپ ویزا دے رہا ہے, نہ نیوزی لینڈ, نہ آسٹریلیا. یہی ملک ہیں کمائی والے. انہی میں سے 18 لاکھ روپے لڑکے پاکستانی آسٹریلیا میں سیلری کما رہے ہیں. میں نے بھیجے ہوئے ہیں, اسٹڈی ویزے پہ بھیجے ہوئے ہیں, ورک ویزے پہ بھیجے ہوئے ہیں, لڑکے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھائی جان اتنے پیسے وسائل کہاں سے لے کے ہیں؟ 70 لاکھ کا خرچہ ہے آسٹریلیا بھیجنے کا. اب دبئی نے جو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جی پاکستان کی جو تعداد ہے لوگوں کی وہ مانگنے میں سب سے زیادہ ہے, اس لیے انہوں نے پابندی لگائی ہے. سعودی عرب نے بھی ایسی پابندی لگائی ہے, بالکل یہی وہاں پہ بھی مانگنے والے زیادہ ہیں. بالکل. سعودی عرب نے تو لیٹر بھیجا پاکستان کو کہ اگر تم نے یہ بیکاری بھیجنے بند نہ کیے تو میں پورا پاکستان بلیک لسٹ کر دوں گا اور تم کو ویزے دینے بند کر دوں گا. کوئی ویزا نہیں ہم دیں گے, نہ عمرے کا, نہ حج کا, نہ ورکنگ ویزا. تو تب جا کے ہماری گورنمنٹ نے ان بیکاریوں کو بلیک لسٹ کیا اور ان کو وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بیکاری. سر پھر کیا بنے گا؟ باہر کا دروازہ بند ہے, یہاں ہے کچھ. سر بات یہ ہے کہ یہاں کچھ ہوگا کیسے؟ ہم تو بھیڑ بکری ہیں بھائی, ہمیں تو انہوں نے بھیڑ بکری رکھا ہوا ہے اوپر والوں نے. ٹھیک ہے, ہمیں چارہ کھلاتے ہیں, سارا دن ہم چارہ کھاتی ہیں چر کے. رات کو یہ ہمارا دودھ دھوتے ہیں, اس میں سے مکھن نکالتے ہیں, گھی نکالتے ہیں, سارا نچوڑ کر کے یہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہماری یہ اوقات ہے یہ اوپر والے لوگوں کی نظر میں, عوام کی. آپ اپنی بجلی دیکھ لیں, بجلی اب آئی ایم ایف اس کو ذلیل کر رہے ہیں جی, آئی ایم ایف نے بجلی مہنگی. یہ کتے کے بچے ہیں, میرے منہ سے یہ گالی نکل رہی ہے, کتے کے بچے ہیں جتنے ہمارے حکمران ہیں. بجلی کا سارا ٹھیکہ ان کے گھروں میں ان کے بچوں کے نام پہ چل رہا ہے. بجلی کے جتنے یونٹ کا ریٹ بڑھ رہا ہے ان کے بچے بڑھا رہے ہیں. آپ ساری یہ ڈیٹیل چیک کریں, آپ کے پاس تو آپ تو اینکر ہیں, آپ کے پاس تو ہر چیز ہوتی ہے, لیکن آپ انہیں کام بات نہیں کرتے. محب وطن جب الیکشن ہوتا ہے میں پاکستان کے لیے یہ کر دوں گا, میں پاکستان کے لیے وہ کر دوں گا. اپنے ان کے بچوں کی ڈیول نیشنلٹیز پاکستان سے باہر کی ہیں. ایک پاکستان کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے, دوسرا پاسپورٹ امریکہ, کینیڈا, یورپ. یہ قانونی طور کے اوپر ٹھیک ہے, نہیں قانون تو اجازت دیتا ہے ڈیول نیشنلٹی آپ رکھ سکتی ہیں, یہ تو قانون ہے نا. لیکن بات یہ کہ ان کے بچیاں ہمارے بچے جانور ہیں. ہمارے لیے ان کو گورنمنٹ اسکول بنانے چاہیے, انگلش میڈیم اسکول بنانے چاہیے جس میں جو ہے نا کتابیں فری ملیں. سر کیوں بنے یہاں پہ؟ ان کا اپنا ہے ہی کوئی نہیں, کیوں بنے؟ سارے لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لاشعور لوگ ہیں. ہمارا شعور جگانے کے لیے ایک ہی بندہ واحد اس ٹائم پاکستان میں بچا ہوا ہے. اگر بچ گئے, اگر وہ ان کا نشانہ نہ بنے, اول تو وہ انہوں نے بچنا نہیں ہے. یہ میری اپنی انالیسس ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. یا تو وہ پاکستان سے باہر جائیں گے, یا وہ کسی جگہ دباؤ میں آ کے کسی ایسی یہ ٹیکنیک لگائیں گے کہ اس کو دباؤ میں لا کے نا اس کو نیچے رکھیں, وہ اوپر نہیں آنے دیں گے. اگر اڑا رہا تو وہ پھر وہ مرے گا. نہیں, اب تو ایک اور مطالبہ بھی کر دیا نا نون لیگ نے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر عافیہ کو آپ رہا کروائیں, اور بانی پٹیا رہا ہے. ڈاکٹر عافیہ کا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی ہے بات کرنے والی؟ نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی. یہ ہے اس بات کا جواب. یہ عافیہ کا کے ساتھ کیا تعلق ہی نہیں. اب یہ بیان چل رہا ہے کہ جی آپ ان کو رہا کروائیں اور بانی پٹیا. یہ جو 40 سال سے یہ ملک کے حکمران بنے ہوئے, ملک کو نوچ رہے ہیں, ملک کو لوٹ رہے ہیں, ملک کو لوٹ کے انہوں نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں. ان کے دور میں ان کے 4 دور آئے ہیں. یہ عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں رہا کرا سکے؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صرف ایک نشانہ بنانے اس شریف آدمی کو. وہ چونکہ وہ محب وطن آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کی عوام سے پیار کرتا ہے اور ہماری جان بھی اس کے لیے قربان ہے. شاید مجھے اس انٹرویو کے بعد کوئی آرمی اٹھا لے یا کوئی ادارہ اٹھا لے. نہیں, آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا, آپ صحیح باتیں کر رہے ہیں. جو ریئلٹی ہے سر اس کو آپ اندر لوگ ہیں, سسٹم کے اندر لوگ ہیں, بیوروکریسی کے اندر لوگ ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ پاکستان کو کسی سٹیج پہ لے کے جائے گا. ابھی دیکھیں
صاحب وہاں پہ گئے رشیا میں جا کے انہوں نے معاہدے کیے. ہمارا رشیا آن ارائیول ہونے والا تھا. ہماری پاکستانی پاپولیشن رشیا کو آرمی کے لیے بندے چاہیے, وہ پاسپورٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جب آئے ہیں انہوں نے وہ سارا اس کا پلان سارا چوپڑ کر دیا. اگر یہاں سے پاپولیشن جاتی ہے, ان کو سٹیزن ملتی ہے, ان کو سیلری ملتی ہے, تو پاکستان میں پیسہ پاکستان میں آنا تھا نا, باہر تو نہیں جانا تھا. کیا سمجھتے ہیں مناسب, اگر دونوں کے ساتھ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے؟ پاکستان میں بہت بہتری آ سکتی ہے اگر خان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو جائے اور مل کے چلیں. اگر یہ محب وطن ہوتے نا تو سر میری بات سنیں, نواز شریف آپ نواز شریف کو کیا سمجھتے ہیں, جو اتنی بڑی سزائیں لائف ٹائم کے لیے نااہل اور ساری چیزیں اس کی یہاں پہ منجمد کر لیں, اور ایک ہی رات میں اس کو بحال بھی کر دیا. ابھی آپ کو یہ کیوں نہیں آپ کی سینس میں بات آتی کہ یہاں پہ سسٹم نہیں ہے, یہاں پہ ٹھیکیداری نظام ہے. اس نے ٹینڈر پاس کیا, اس نے اتنی اماؤنٹ دے دی کہ یار جو چاہیے لو, میں نے دوبارہ پھر پرائم منسٹر بننا ہے. اب وہاں سے یہاں سے وہ کیوں گیا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کو کیوں بنایا ہے؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں پاکستان کے لیے قربانیاں دیں, ہمارا حق ہے, ہمیں کام نہیں کرنے دیے. یہ قربانیاں دی کہ باہر جا کے ساری جائیدادیں بنا لی پاکستان کے گھر کے اوپر, ٹھیک ہے. جنرل ضیاء کا یہ پالتو تھا نواز شریف, اسی کے دور میں یہ چیف منسٹر بنا, اسی کی گود میں بیٹھ کے یہ اس نے پروان چڑھائی اپنی سیاست کی. آپ پوری ہسٹری اس کی اٹھا کے دیکھ لیں. یہ آرمی کی گود میں بیٹھ کے یہ بندہ پرائم منسٹر کی لیول تک گیا, اور 4 بار جب یہ پرائم منسٹر بنا تو انہی کی گود میں بیٹھ کے بنا. جب ان کے خلاف بولے گا اور اٹھا کے باہر ماریں گے. وہ فرض کریں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے, جو بین لگا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, جنہیں ممالک نے لگایا ہوا آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ بین کھل جائے گا؟ نہیں, وہ بین تبھی کھلے گا جب آپ کے ملک کے اپنے حالات ٹھیک ہوں گے, اور آپ ان کو اپنے ملک میں بلائیں گے, ایک سیمینار ایک ایونٹ رکھیں گے, ان کے ساتھ ایک معاہدے, جیسے یہ بیلاروس کا پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہ اچھی بات تھی, انہوں نے بلایا, یہ نون لیگ نے بلایا, اچھی بات ہے. اس طرح کے پریزیڈنٹوں کو بلائیں, یہ خود جائیں, ان سے جا کے ڈیبیٹ کریں, ان سے معاہدے کریں, ٹرانزیکشنیں کریں, امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ کریں, ہماری پاپولیشن کو باہر بھیجنے کی کوشش کریں, کیونکہ اتنی عوام کہاں بھی جائے. یہاں پہ انہوں نے فیکٹریاں ساری بند کروا دی ہیں, فیکٹریاں ابھی چلے گی بنگلہ دیش میں, ایران میں جا کے لوگوں نے فیکٹریاں بنا دی, ٹیکسیز اتنے بڑھا دیے, بجلی ہے نہیں, گیس ہے نہیں, تو فیکٹریوں وہ لوگ کہاں سے چلائیں؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں میں بیٹھے بیچارے. خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں کہ جوان بچیاں جو آئی ٹی کی پڑھی ہوئی ویل ایجوکیٹڈ بچی ہیں, ان کو جاب نہیں مل رہی, ان کو رشتے نہیں مل رہے. ان کے والدین کہتے ہیں کسی طریقے سے ہماری بچیوں کو یار آپ باہر ہی بھیج دیں, تاکہ یہ کم از کم جو اتنا ہم نے ساری زندگی کا سرمایہ لگا کے ان بچیوں کو پڑھایا ہے, اپنے آپ کو تو یہ اکوموڈیٹ کر سکیں. سر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کی بات کریں, میں اپنی آپ کو بات بتا دوں, میری ڈگری پڑھی ہوئی ہے, ابھی تک بیگ کے اندر میں نے نکالی نہیں ہے ڈگری. ابھی تک میڈیا پڑھا ہوا میں نے, ابھی تک نکالا نہیں ہے میں نے اس کو باہر. اندازہ کر لیں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی. آپ ابھی بھی ڈگری مجھے بھیجیے گا, میں آپ کو یورپ کا ریزیڈنس ویزا لے کے دیتا ہوں. یوٹیوبر کے لیے انہوں نے ایک پالیسی نکالی ہوئی ہے یورپین یونین نے, شنجن نے, کہ جو یوٹیوبر ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, ہم ان کو سٹیزن دیتے ہیں, ریزیڈنس ویزا دیتے ہیں, اور جاب بھی دیتے ہیں ساتھ. ٹھیک, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یوٹیوبر پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, اگر سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر کیسے وہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ نہیں, وہ ان کو چاہیے یوٹیوبر سر. آگے ڈیجیٹل کا دور ہے, جتنا دور ہے سر ڈیجیٹل کا دور ہے. دیکھیں نا 2 دن کے لیے واٹس ایپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے, تو پورا پاکستان کیسے ڈسٹرب ہو گیا. ویسے واٹس ایپ تو ابھی بھی یعنی کہ ڈاؤن ہے, لیکن تھوڑا چلو زندہ رکھنے کے لیے چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کا ٹوٹلی نیٹ ورک بند ہو جائے, واٹس ایپ بند, انسٹاگرام بند, فیس بک بند, سب کچھ بند ہو جائے, تو آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو سر آپ لوگوں کا بھی آن لائن کام ہے, آپ لوگوں کا بھی آن لائن کام ہے. جب یہ واٹس ایپ بند ہو جاتا ہے, ٹویٹر بند, سارا کچھ بند ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے, تو آپ لوگوں کے بزنس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے پھر؟ وہ تو پھر سر جی وہ دوبارہ وہ فیکسوں کا دور آئے گا. فیکس آ رہی ہے, فیکس جا رہی ہے, بس یہی ہوگا. یا وہ ڈاک خانے کام کریں گے, میں نے ڈاک ڈال دی ہے, کل آپ کو ڈاک مل جائے گی وہاں, وہ ڈاک انہوں نے لینی ہے. پچھلے دنوں واٹس ایپ چل نہیں رہا تھا, فیس بک نہ یوٹیوب کچھ نہیں چل رہا, تو آپ نے کیا کیا, کیسے مینیج کیا اس کو؟ وہ کارگو زندہ باد, کارگو کے ذریعے. کارگو ایک بہترین نظام ہے سر, بہترین ایک نیٹ ورک ہے کارگو کا سر. نہیں, یہ تو کہتے ہیں اب واٹس ایپ چلے گی, ایسے ہی چلنا ہے سارا کچھ, جب تک یہ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, ایسے چلنا ہے. یہی بات ہے, بالکل ٹھیک. اس میں بانی پی ٹی آئی کا کیا ہے رول اس میں؟ وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو انٹروڈیوس کروانے والے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. اور ان کو پتا ہے جس دن سوشل میڈیا بالکل اوپن کر دیا, پھر یہ کو اس طرح انہوں نے اوپر لے کے جانا ہے. اس کی ریٹنگ اتنی بڑھ جاتی ہے, وہ ان کے سنبھالی نہیں جاتی, اس لیے انہوں نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں. اب جتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ تو چل رہے ہیں سارے لوگ, تو سوشل میڈیا کو پابندیاں لگا دی ہیں ساری. سر آپ نے کون کون سے ممالک کا دورہ کیا؟ میں سر راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 110 ملک پہ رہا ہوں. کیا فرق دیکھا پاکستان؟ میں نے پاکستان کی نسبت دوسرے لوگوں میں انسانیت دیکھی ہے. پاکستان میں انسانیت نہیں ہے سر. کیسے؟ کیسے؟ اگر پاکستان میں انسانیت ہو تو ہم لوگ کبھی بھی باہر نہ جائیں, وہ لوگ ہمارے پاس آئیں.
آپ آذربائیجان چلے جائیں، چھوٹا سا ملک ہے، آذربائیجان ہماری بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، ہم نے اس کو ارمینیا سے جنگ جتائی ہے یہ 4 سال پہلے، ٹھیک ہے نا. آذربائیجان میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ جو ریسیپشن پہ کھڑا ہوتا ہے نا فرنٹ پہ مینیجر دروازے، وہ پوچھتا ہے ویئر آر یو فرام، تو آپ جب کہتے ہیں نا آئی ایم فرام پاکستان، وہ دستی ٹیبل پہ ان کے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے آڈینس ان کو اٹھاتا ہے، آپ ذرا پلیز ویٹنگ میں آ جائیں، وہ ویٹنگ میں آتے ہیں اور آپ کو اٹھاتا ہے، اور بندے سمجھتے ہیں یار ہماری اتنی عزت ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ آپ نے ٹیبل کیوں خالی کرا کے. اس نے بولا تم لوگ وائلیشن پیدا کرتے ہو جہاں بھی جاتے ہو، اس لیے تم ہمارے کلائنٹ ہو، تم ہمیں انکار نہیں کر سکتے، کھانا کھاؤ اور خاموشی سے جاؤ، ہم نے اپنا انجوائے کرنا ہے، ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، تم لوگوں کو ہم اس پارٹی کا حصہ نہیں بنا سکتے کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو. یہ رسپیکٹ ہے ہماری پوری دنیا کے اندر. پاکستانی جہاں بھی جاتا ہے سر جی، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ کو پاکستانی کی وائلیشن نہیں نظر آئے گی. انڈیا دبئی میں لوگ کام، میں بتاتا ہوں دبئی میں لوگ کام کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں، اور انہوں نے خدا کی قسم دکان کے باہر لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈیا فلانا فلانا بندہ، اور میں نے اسے کہا، میں کہا یار کوئی شرم کرو یار، تم پاکستانی ہو گئے انڈیا کے. کہتا بھائی جان اگر میں یہاں پاکستانی لکھوں گا، انہوں نے کہا یہ چور بیٹھا ہے، یہ کو کم کرایا تھا، تو ساری ٹی وی بیچ کے کھا رہی ہے، موبائل بھی بیچ کے کھا رہی ہے. مجھے مجبوری ہے، مجھے انڈین اپنے آپ کو انڈین بتانا پڑتا ہے، اور انڈیا کا مجھے ٹائٹل لگانا پڑتا ہے. آپ کا چاول پاکستان سے ہی جاتا ہے بہترین، میڈ ان انڈیا کے نام سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے فروٹس جاتے ہیں، آپ کے مینگو جاتے ہیں، آپ کی جتنی سبزیاں جاتی ہیں میڈ ان انڈیا کے نام سے بکتی جاتی ہیں پاکستان سے. یہاں پہ مہنگی وہاں پہ سستی بکتی ہے. تو سر میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی بربادی کے خود ذمہ دار ہیں. ہمارے اخلاقیات ہی نہیں ہے، ہمارا شعور ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے ہماری ایجوکیشن. انڈیا کے پاس ایجوکیشن ہے سر. ٹھیک ہے، انڈیا سے اسٹارٹ لیں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمارے پروگرام میں موجود ہیں نواز منہاج صاحب. منہاج صاحب، انڈیا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، کیا فرق دیکھا آپ نے؟ انڈیا کا اور پاکستان کا جو فرق ہے نا، وہ بیسک فرق ہے ایجوکیشن کا. انڈیا کے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، ہم نان ایجوکیٹڈ ہیں. اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوں تو سر ہمارے پوری دنیا میں اس طرح کے حالات نہ ہوں جو میں بتا کے آپ کو ہٹاؤں گی، ٹھیک ہے نا. نہیں، یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ انڈیا کے جو حالات ہیں پاکستان سے بہتر ہیں. کیا سچ ہے یہ؟ بے شمار اتنے بہتر ہیں کہ آپ تصور. اور میری تو یہ خواہش ہے کہ جس طرح بھی یہ سننے میں آ رہا ہے نا، یا یہ آپ کو گراف پاکستان کا نظر آ رہا ہے، بلوچستان بھی علیحدہ ہو جائے گا، سرحد بھی آپ سے علیحدہ ہو جائے گا، اور پنجاب بھی علیحدہ، پنجاب جائے گا انڈیا کے حق میں. اور یہ پنجاب کی عوام دعا شکر ادا کرے گی اللہ تعالیٰ کا، شکر ہے ہم انڈیا میں وہ ہو گئے ہیں، مرج ہو گئے انڈیا میں. کیونکہ انڈیا میں جتنی انڈیا کے پاسپورٹ کے اوپر 70 ملکوں کی آن ارائیول انٹری ہے. انڈیا کا پاسپورٹ یورپ کی کسی ایمبیسی میں ڈالو، 10 ہی آپ کو وہ ویزا دیتی ہے ایمبیسی. انڈیا کے پاسپورٹ کی یہ ویلیو ہے. اس کی وجہ ان کی پاپولیشن ایجوکیٹڈ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں. وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے سر. انڈین کسی سے، پاکستانی تو سب سے پہلے اس کی جیب کاٹے گا، سب سے پہلے جیب کاٹے گا، پھر دیکھے گا یار نے ترقی جڑی کیتی ہے کیویں کیتی ہے، یعنی یہ لتاں کیویں کھینچنی ہے. کوئی بھی ہو اس کی سوچ ہی نیگیٹو ہے کہ اس کو میں نے نیچے کیسے گرانا ہے، اوپر کیسے جانا ہے. یہ سوچ ہوتی ہے سر کمی لوگوں کی. اچھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ یہ سوچ کبھی نہیں کرتے، پازیٹیو سوچ ہوتی ہے ہمیشہ. وہ اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرتی ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرتی ہے. یار میں نے اپنا کرنا ہے، یہ کیا ہے، یہ کرے، اس کی اپنی معاملات ہیں. میں نے اپنے آپ کو جو انٹروڈیوس کروانا ہے، میں نے اپنی ایک پرسنالٹی، اپنا ایک امیج دکھانا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. وہ میں یہ نہیں کروں گا میں اپنی پرسنالٹی، میں یہ کروں گا یار اس کی جو پرسنالٹی اس کو ڈیمیج کیسے کیا جائے. اس کی وجہ ہمارا اندرونی جو کمپلیکس ہے نا، جو ہم اس کا شکار ہیں، احساس کمتری کا، وہ ہماری ایجوکیشن ہے. اگر ہم پڑھے لکھے لوگ ہوں تو ہم اپنے آپ کو خود مینیج کریں، ہم اپنی اسٹریٹجی. یہاں پہ تعلیم کا نظام ہی نہیں، وہ پرانا دور چل رہا ہے. تعلیم کا نظام ابھی دیکھیں نا، پرائیویٹ اسکول کرنے جا رہے ہیں. سر میں یہ اس پہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ تعلیم کا نظام جتنا اچھا پاکستان میں ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سنیں کیا ہے. اس کی وجہ یہ آپ اپنے انگلش میڈیم اسکول دیکھ لیں، جا کے بچوں کی ایجوکیشن دیکھ لیں، ٹاپ کی ہے. لیکن سر کہاں سے پڑھائیں، ان کی فیسیں کہاں سے بھریں. یہاں پہ 6 بچے ہیں، بچوں کی فیسیں، ایک بچے کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. 30-40 ہزار تنخواہ میں آپ بچہ پڑھائیں گے، یہ اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے 30,000 میں. مجھے بتائیں گھر چلتا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا، یہاں پہ اگر کوئی جاب کرتے تو کوئی سیلری یہ سر یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکول بنائے، انگلش میڈیم اسکول بنائے، بچوں کی ایجوکیشن فری کرے، ٹھیک ہے. اور ان کی اوپر ایک سسٹم رکھے، انسپیکشن ٹیم رکھے کہ بھئی ایجوکیشن میں کوئی پرابلم تو نہیں کریٹ ہو رہی، کوئی معاملہ تو نہیں ہو رہا، یہ ایجوکیشن صحیح جا رہی، بچوں کے ٹیسٹ لے، اوپر والی ٹیم آ کے، ٹھیک ہے. ایجوکیشن فری، بکس فری، ماں باپ کے ذہن ریلیکس ہو گئے، چلو یار میرے بچوں کا ایجوکیشن. یہ بنیادی چیزیں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے اوپر جو اسرائیل کی سسٹم بیٹھا ہوا نا، اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان بادشور بنے، کبھی بھی نہیں چاہے گا اسرائیل. اگر ہماری گورنمنٹ ہے اب یہ پرائیویٹ اسکول کرنے جا رہی ہے، ٹھیک کر رہی ہے ویسے. تو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹ اسکول اسی لیے کر رہی ہے کہ ہماری. سر دیکھیں نا، اب
جو لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کا بچہ کہاں جائے گا؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پالیسی ہے, پالیسیاں اوپر سے بن کے آتی ہیں. سر آپ کو انڈرسٹینڈ کریں میری بات کو, پالیسی آپ یا میں یا بیوروکریسی نہیں ہماری بناتی, پالیسیاں آتی ہیں اوپر سے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہودی لابی ہمارے اوپر بالکل مسلط ہے, ٹھیک ہے. یہودیوں نے کبھی بھی ہم کو جو ہے نا باشعور نہیں بننے دینا, انہوں نے ہمیں لاشعور ہی رکھنا ہے. اس کا نشانہ بنے ہوئے ہمارے اوپر والے یہ جو جتنے بھی ہمارے یہ سسٹم میں جو ہمارے سیاستدان حضرات ہیں جو بھی ہیں, یہ سارے ان کے تابع ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اسرائیل کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, آپ کو پتہ ہے, اسی کے اوپر انکار کیا تھا کہ میں اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. یہ ساری سسٹم جو تھا, یہ سارا معاملہ تھا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا تھا, قادیانی لابی کو اوپر لانے کا تھا. نہیں یہ تو کہتے ہیں قادیانی ہے, یہ قادیانی ہے. نہیں سر, غلط بات ہے سر, یہ تو نعرہ لگاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا. تو پھر اب مولانا فضل الرحمان اس کی تعریفیں کر رہا ہے, کیوں؟ ان کا ایمان کیا ہے؟ پہلے گالیاں دیتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے. تو پہلے ہی کم از کم اس کو سرچ کر لو, اس کی بیسک دیکھ لو, یہ چاہتا کہ اس کی ضروریات کیا ہیں. اگر یہ ملک کے اندر ملک کے حق میں بول رہا ہے تو یار اس کے ساتھ کھڑے ہوں ہم. مولانا فضل الرحمان کو آپ عام بندہ سمجھتے ہیں؟ اکیلا مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کھڑے ہو جائے نا تو پاکستان کی تقدیر وہ بدل سکتی ہے, لیکن یہ لوگ نہیں بدلیں گے. نہیں بدلیں گے, ایسا ہی ہے. یہ کانٹریکٹر ہیں سر. یورپ کے جب لوگ جاتے ہیں اور کشتی پہ سفر کرتے ہیں سمندر کے ذریعے, کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے لیبیا سے اگر کشتی اٹلی جاتی ہے نا تو اس کا سفر ہوتا ہے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا. 5 سے 6 گھنٹے. ہاں, اگر یونان جاتی ہے تو اس کا سفر ہوتا ہے 3 سے 4 دن کا. ٹھیک ہے. تو اس میں کھانا پینا سارا کچھ ان کا ہوتا ہے؟ کشتی کے اندر نہ کوئی ڈرائیور ہوتا ہے, نہ کوئی کشتی چلانے کشتی کی دیکھ بھال کے لیے بندہ ہوتا ہے. ایک پیٹر انجن لگایا ہوتا ہے, سسٹم لگایا ہوتا ہے. نارمل سا نارمل نہیں, جو کشتی 200-300 بندے کو نارمل انجن تو نہیں لے کے جائے گا نا. پوری بورڈ تیار ہوتی ہے, بورڈ ہوتی ہے ڈسپوزیبل, ٹھک ہے, کسی نے نہ واپس آنا نہ کچھ کرنا ہے. بورڈ جب جاتی ہے انٹرنیشنل واٹر میں, ان کے واٹر میں چلی جاتی ہے, گریس کے واٹر میں یا اٹلی کے واٹر میں, پھر وہاں پہ جا کے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی یہ ہم کشتی آگے, ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ وائرلیس کر دیتی ہیں. وہ پھر ریسکیو کی ٹیمیں آتی ہیں, ریسکیو کی ٹیمیں اس کشتی کو گھیر لیتی ہیں, گھیر کے ان کو پھر ریسکیو کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں. اب یہ جو کشتی ابھی ڈوبی ہے نا, یہ 5-6 دن پہلے 10 دن پہلے, اس کا ریزن یہ تھا کہ جب یہ یونان کی حدود سے 10 کلومیٹر پیچھے تھے. اچھا, یونان کی حدود سے 10 کلومیٹر پیچھے تھے, اس میں کافی سب کنٹریوں کے لوگ تھے جس میں پاکستانی بھی تھے. انہوں نے کیا کیا, وہاں سے کارگو شپ جا رہا تھا, جو شپ پاس ہوتے ہیں نا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, یہ سارے شپ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں کنٹریز کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ کسی کو وائلیشن ہے تو وہ وائرلیس کرے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کشتی یونان کی طرف جا رہی 10 کلومیٹر پیچھے, ساتھ کارگو شپ تھا. انہوں نے ریسکیو کرنے کے لیے کارگو شپ کو کہا کہ ان کو ریسکیو کرو, ان کی حفاظت کرو, فوری طور پہ ان کو سنبھالو. اس نے ان کے ساتھ لگایا, رسا لگایا ان کے ساتھ. اب لڑکوں نے بھاگدڑ وہاں پہ مچا دی. ہاں ظاہر سی بات, سب کا جب موت نظر آ رہی ہو تو پھر اپنا انہوں نے بھگدڑ جب مچائی ہے نا, وہ اپ ڈاؤن ہو گئی, ان بیلنس ہوئی ہے, اپ ڈاؤن ہوئی ہے, تو کشتی وہیں پہ الٹ گئی ہے. یہ بندے سارے کے سارے مر جانے تھے. اگر وہاں پہ شپ نہ ہوتا تو ٹوٹل بندے مر رہے تھے سر. یہ تو پھر بھی وہ کارگو شپ تھا, انہوں نے ان بندوں کو جتنے بچا سکے انہیں بچا رہی, باقی سارے جو ہے نا شہید ہوئے یا مر گئے, جو بھی ہے. اب یہ تو نہیں سر دیکھیں نا, سیفٹی جیکٹ بھی نہیں ہوتی نا, آپ بتا رہے ہیں کوئی ڈرائیور ہی نہیں ہے, کوئی چلانے والا. سیفٹی جیکٹ یہ سب سے پہلے پہناتے ہیں, لیکن وہ سیفٹی جیکٹ ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں, وہ زندگی نہیں بچاتی. یہ جتنی لاشیں ملی ہیں سب نے سیفٹی جیکٹیں پہنی ہوئی تھی. آپ پروگرام دیکھیں, آپ گوگل سرچ کریں. نہیں وہ پہنائی تو جاتی ہیں, تو پھر اس کا کام نہیں, خالی سیفٹی جیکٹ کی وجہ سے یہ لاشیں ملی ہیں سر, وہی لے کے آئی اوپر ان کو. یہ اتنا بڑا معاملہ جو ہے نا ظلم ہوا یہ, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا سر, یہ بے شمار بار ہوا. آگے بھی جب تک پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا یہ ہوتا رہے گا, کیونکہ ہماری پاپولیشن اتنی ہے, ہم کہاں جائیں. نہیں سر, جیسے آپ نے بتایا کہ جو کشتی کو لیڈ کرنے والے کوئی نہیں ہوتا, پھر کیسا وہ انہی میں سے بندہ تیار کرتے ہیں, انہی میں سے بندہ تیار کرتے ہیں. جی جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں انہی میں سے بندہ ٹرینر ہوتے ہیں, 2 بندے ٹرین کرتے ہیں. لے بھی تو پیچھے بہنا ہے تے تو اگے بہنا ہے, اینے بندے ادھر بٹھا لو, اینے بندے ادھر بٹھا دو, ٹھیک ہے, اے تسی جڑا کشتی ایس روٹ تے رکھنی بس. یعنی کہ اور گوگل پنجابی چ کہتے ہیں اللہ دے والے. یس اللہ دے والے. تو گوگل میپ لگا ہوتا ہے, گوگل میپ ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. گوگل میپ ہمیشہ وہ غلط لے جاتا ہے. جیسے آپ لوکیشن شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کے آفس تک آ جاتے ہیں. اسی طرح گوگل میپ لگا, گوگل میپ ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ ڈیجیٹل دور نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی, لیکن یہ کام انتہائی غلط ہے سر. سب سے پہلے ان کے پیرنٹس کے لیے قوانین بننے چاہیے. جو بندے اپنے بچوں کو اس طرح بھیجتے ہیں, کوئی کسی قسم کا ایسا قانون نہ ہو کہ یہ بچے گئے تو ایجنٹ کے اوپر جو ہے نا پرچہ دے دو. سب سے پہلے اس کے والد کو پکڑو, جس نے پیسے دیے تھے, جس نے بھیجا تھا, اس کو اندر کرو, اس کو 5 سال سزا دو. اس کے بعد جس ایجنٹ جو بیٹھا وہاں پہ کام کر رہا ہے اس کو 10 سال سزا دو, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. میں نے ابھی بھی جو لڑکے جن کے بندے پکڑے گئے ہیں, یہ سارے سیالکوٹ کے, آپ نے ہسٹری دیکھی ہے, ناروول, سیالکوٹ, ڈسکا,
اس سائڈ زیادہ کون سے علاقے ہیں کہ شرح زیادہ جو جاتے ہیں لوگ؟ جو جاتے ہیں وہ سب سے پہلے سر جی منڈی بہاؤدین، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، سیالکوٹ، ڈسکا، گجرانوالا، گجرات، یہ یعنی شرح زیادہ ہے ان لوگوں کی۔ پاکستان کی ہسٹری انہی سے شروع ہو کے انہی پہ ختم ہوتی ہے سر۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے، یہ گجرات تو پہلے پاکستان کو کوئی نہیں لوگ جانتے تھے، وہ سمجھتے کہ گجرات ایک ملک ہے۔ یہ 94 کی بات کر رہا ہوں، بندہ آیا کہتا یار میں گجرات چلے ہوا، تو بندے نے کہا کہڑے گجرات چلے ہیں؟ بندہ ایک لاہور کا تھا نا یہاں سے، کہہ رہا ہے میں گجرات جڑا ساڈا ملک ہے گجرات۔ انہیں کیا اللہ دیا بندیا گجرات کہڑا ملک آ گیا؟ کہہ رہا گجرات ملک، کہہ رہا پاکستان ملک ہے بھائی، گجرات ملک۔ گجرات کے اتنے لوگ باہر تھے یورپ میں کہ گجرات کو وہاں کے لوگ یہ سمجھتے کہ گجرات ہی ملک ہے، پاکستان ایک شہر ہے اس کا۔ تو اب جا کے شعور جاگا نا، جب ڈیجیٹل دور چلا، آپ جیسے لوگوں نے، بڑے لکھے لوگوں نے آ کے پاکستان کو انٹروڈیوس کروایا، تو پتہ چلا کہ گجرات ایک شہر ہے، پاکستان ایک کنٹری ہے۔ یعنی کہ اس سائڈ کے جو لوگ ہیں بہت زیادہ ہیں ہی وہاں پہ، وہی ہیں ہی وہی۔ اب لاہور والا کیوں جائے گا باہر، مجھے بتائیں؟ کبھی نہیں جائے گا، کبھی، کیونکہ اس ٹوٹل فیسلٹی تو یہاں پہ ملتی ہے لاہور والے بندے کو۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی والا کبھی نہیں جائے گا۔ جو چھوٹے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں وہی جائیں گے، یہ دیہات کے لوگ جاتے ہیں، دیہات کے لوگ۔ ہاں، اور یہ جو جن شہروں کا میں نے نام لیا ہے 4-5 شہروں کا، ان کے تو وہاں پہ مطلب کہ سمجھ لیں کہ ایک سیکنڈ ہوم جو ہے نا ان کا یورپ ہے آلریڈی پہلے۔ یس آف کورس، ان کی جائیدادیں، ان کا رہنا سہنا، بزنس وغیرہ سارے ان کے وہاں پہ ہیں سر آلریڈی۔ جب آلریڈی ان کے وہاں پہ ہیں تو اس کے ذریعے کیوں نہیں جاتے پھر؟ وہ نہیں نہ مل رہا، پاکستان ویزا نہیں دے رہا نا، کوئی ایمبیسی آپ کو ویزا نہیں دے رہی، تو ان کے پاس یہی وے ہے۔ اور وہ جتنے لوگ وہاں پہ جا کے سٹیزن ہوئے ہوئے ہیں وہ بھی اسی وے سے گئے ہوئے سر، ان لیگل وے سے۔ سر 2 نمبر طریقے سے آپ چلے گئے، انٹر ہو گئے، سارا کچھ ہو گئے، جب آپ جہاز کے ذریعے واپس آتے ہیں تو کوئی یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے آئے، کہاں سے؟ بالکل ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے، قانون ہے اس کا۔ اگر کوئی بندہ لیگل طریقے سے انٹری لے کے کسی ایران میں سپوز چلا گیا، پاکستان سے نکلا، امیگریشن میں اس کا ریکارڈ ہے یہ بندہ لیگل گیا تھا اور وہ وہاں سے ڈپورٹ ہو گیا تھا، انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ اس بندے کو چھوڑ دو، اس کو کوئی ایلیگیشن نہیں لانا۔ اگر کوئی بندہ ڈنکی لگا کے گیا ہے، ریکارڈ نہیں ہے پاکستان گورنمنٹ کے پاس، تو وہ بندہ جو ہے نا آپ کا، وہ سیدھا جائے گا ایف آئی اے میں، ایف آئی اے جا کے سیل میں ڈالیں گے، سیل میں جا کے اس کی انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد اس کو آگے بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے مناز صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے مناز صاحب کی باتیں سنی اور بہت زیادہ انہوں نے انفارمیشن دی ہے۔ جو لوگ پاکستان سے 2 نمبر طریقے کے ساتھ جاتے ہیں اور راستے میں فوت بھی ہو جاتے ہیں، لاشیں بھی نہیں ملتی ان کی، جب تک گورنمنٹ اچھا اقدام نہیں اٹھائے گی اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا، تب تک حالات جو ہیں پاکستان کو بہتر نہیں ہوں گے اور ایسے ہی لاشیں گرتے رہیں گی، لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ جی سر، میں ایک چھوٹا سا پیغام اپنی عوام کو دینا چاہ رہا ہوں، پاکستانی عوام کو، کہ ان والدین کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو بنتی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس راستے سے نہ بھیجیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے نے وہاں پہ صرف مرنا ہی مرنا ہے۔ اگر وہ زندہ بچتا تو وہ بڑی قدرت کے اوپر سے آرڈر آیا ہوگا تو بچ جائے گا، ورنہ اس نے مرنا ہے۔ تو خدا کے واسطے ایجنٹوں کے گھر جا کے ان کو لاکھوں روپے نہ دیں اور اپنے بچوں کی موت نہ خریدیں، یہ میری التجا ہے آپ سے، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ایجنٹ فروغ پاتے ہیں اور اب ایجنٹوں کو آپ مٹھائیاں بھی گھر جا کے دیتے ہیں، یہ ساڈا بندہ پہنچ گیا، 50 لاکھ پڑھ لو، 30 لاکھ پڑھ لو، اپنی آپ بینسیں بھی بیچتی ہیں، زمینیں بھی بیچتی ہیں، تو بچوں کی موت نہ خریدیں خدا کے واسطے۔ اور بچوں کو جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، اپنی پاکستانی عوام سے میں بنتی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ پڑھائی سکلڈ نہیں ہے، پڑھائی شعور ہے، پڑھائی آپ کو شعور دیتی ہے، آپ کو جینے کا ایک ڈھنگ دیتی ہے، تو بچے جب پڑھے ہوں گے تو ان کو شعور بھی ہوگا، پھر وہ سکلڈ بھی بنیں گے۔ تو بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی اور ہاتھ جوڑ کر سر کی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، پاکستان میں ہی رہنے دیں، جب جانا ہوگا تو پھر آپ ایک اوریجنل طریقے کے ساتھ جائیں، پیسہ دیں، پھر آپ جائیں، جاب بھی کریں، جو مرضی آپ نے کرنا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی کہ جب تک اس جو سیاسی استحکام ہے وہ نہیں آئے گا ملک میں، تب تک یہ حالات جو ہیں بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔